میں ہوں سیف اللہ بزدار اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل سیف اللہ بزدار۔ آج ایک بہت اہم موضوع پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ ایک طرح سے تو بہت نچلے لیول کی بات ہے، یعنی ایک خاندان میں آپ نچلی سطح پہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کیسے کرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، قریبی ہمسایوں میں، اور پھر اس سے اوپر۔ تو جو مین ٹارگٹ ہے مین موضوع میرا یہ ہے کہ آپ جو ہیں اندر سے جو سوچتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جس طرح کی آپ کی نیت ہے، لوگ آپ کو اس طرح سے نہیں سمجھتے۔ لوگ آپ کو جو اندر سے آپ کی سوچ ہے، لوگوں کے لیے آپ مخلص ہیں، لوگوں کے لیے آپ اچھے ہیں، لوگوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں، یا اپنے کام میں مگن ہیں، اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو اس کو دوسرے لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بعض دفعہ نہیں، اکثر آپ گاؤں دیہاتوں، گلی محلوں میں، رشتہ داروں میں دیکھتے ہوں گے، آپ کسی کے خلاف نہیں سوچتے، برا نہیں سوچتے، اچھا سوچتے ہوں گے اور نیک نیتی سے کام کر رہے ہوں گے۔ بھلے آپ اپنا کام کر رہے ہیں، دوسروں کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی برائی نہیں ہے، مگر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو اس طرح سے نہیں سمجھتے۔ لوگ آپ کو کہیں ہر جگہ کے حالات ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہ جو ہمارے علاقوں کے حالات ہیں، جیسے خاص کر پاکستان کے اکثرت دیہاتی لوگوں میں یا رشتہ داروں میں، شہر کے لوگ بھی بھلے ہوں، تو اس طرح سے سوچا جاتا ہے، ہر آدمی کو محسوس ہوتا ہے ایک وقت میں، یار میں اس کے لیے اچھا سوچ رہا ہوں، اس کے لیے برا کبھی نہیں سوچا ہے، یہ میرے لیے مجھے ایسے القاب کیوں دیتا ہے، یہ مجھے منافق، بے ایمان، جھوٹا اور اپنے حق میں برا مجھے سمجھتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عام طور پر ان چیزوں کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ یا تو اپنے کام میں مصروف ہیں، اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کسی کو ٹائم نہیں دے پاتے، تو دوسرے لوگ آپ کے لیے ذہن بنا رہے ہوتے ہیں، یا ان کو آپ کے ساتھ کوئی کسی قسم کا آپ کا اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں ہے۔ ویسے ہی کچھ لوگ بلا وجہ لوگوں کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، یا کہیں کوئی وجوہات بھی ہوتے ہیں، تو وہ دوسروں کے کان بھر رہے ہوتے ہیں، آپ کے خلاف بہت کچھ مواد دوسرے لوگوں میں پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو ایک وقت ایسے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، کسی کے متعلق اس طرح سے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا، کسی رشتہ دار کے متعلق نہیں سوچا تھا، تو یہ یکدم میرے خلاف اس طرح کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں، اس طرح کے ساتھ لوگوں کا رویہ میرے ساتھ کیوں ہے؟ تو میرا موضوع آج یہی ہے کہ آپ ایک تو دوسروں کے بارے میں بھی رائے قائم کرنے میں تھوڑا ٹائم لگائیں، خود ان لوگوں سے مل جل کے بعد، کسی قسم کا کاروبار کرنے کے بعد، پنجابی میں کہتے ہیں یا راہ پیا یا واہ پیا، نہ راستے میں اکٹھے رہے، نہ کوئی واسطہ پڑا ہے، نہ کوئی کاروبار کیا ہے، پھر ہم نے کسی کے حق، کسی کے لیے کوئی نظریہ بنایا ہوا ہوتا ہے، وہ نظریہ اچھا بھی ہوتا ہے، وہ غلط بھی ہوتا ہے، تو ہم اس پر قائم رہتے ہیں، جس کا ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ نچلی سطح کی یہ گفتگو اس طرح سے کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی رائے قائم کرنے کے لیے بھی تھوڑا وقت لینا چاہیے، اور دوسروں نے ہمارے خلاف جو رائے بنایا ہے اپنے رشتہ داروں میں، ملنے جلنے والوں میں، یا عام طور پر سیاسی لوگوں کے بارے میں میڈیا میں جو کچھ آتا ہے، وہ ہوتے نہیں ہیں، وہ کچھ اور ہوتے ہیں۔
اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن عوام کے پاس ان کا اثر و رسوخ، ان کا جو کردار ہے وہ اور طرح کا آ جاتا ہے۔ تو رائے قائم کرنے میں بھی تھوڑا ہمیں وقت لینا چاہیے دوستوں رشتہ داروں میں۔ بات تو میں کچھ مثالوں سے بھی دینا چاہ رہا تھا، مگر اچھا نہیں لگتا کہ کچھ اس طرح کے مثال دیے جائیں جو ہمارے ساتھ کوئی واسطہ پڑا ہو۔ تو عام طور پر آپ کے آس پاس کے لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہوتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو جب دوسرے ان کے کان میں بھرتے ہیں تو ان کی وجہ سے وہ اپنا کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں۔ اور عام طور پر میں نے دیہاتوں میں جو دیکھا ہے، ان کی کوئی خاص ہمارے طبقے کے لوگوں کی بڑے سیاست میں، بڑے کاروباروں میں، بڑے فیصلوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی ہماری کوئی رائے نہیں ہوتی، ہمارا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ تو ہم لوگوں کے ایجنڈے پر بھی نہیں ہے، ان لوگوں کے ایجنڈے پر بھی نہیں ہوتے کہ ہمیں اس طرح سے قائل کیا جاتا ہے جی فلاں ہمارے لیے یہ ذہن رکھتا ہے، فلاں یہ سوچتا ہے، فلاں یوں سوچتا ہے۔ وہ مثال اس طرح سے بنتا ہے کہ جو گدھا گاڑی چلاتا ہے اس کے پیچھے اس نے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جلنے والے کا منہ کالا، یا کوئی رکشہ چلا رہا ہے تو وہ یہ کہتا ہے، یہ لکھتا ہے کہ بھی جلنے والے کا منہ کالا۔ بھائی اس کا منہ تو کالا ہے ہی، جو آپ سے جل رہا ہے، آپ سے کون جل رہا ہے؟ تو آپ اپنا بہتر سے بہتر زندگی گزاریں، اپنا جتنا ترقی کر سکتے ہیں کریں، آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی رکاوٹ ہمارے آتا ہے زندگی میں تو اس کو صبر سے، سکون سے ہمیں حل کرنا چاہیے۔ خود میں اپنی چھوٹی سی مثال میں دینا چاہ رہا ہوں کہ میں جہاں سے زندگی کا سٹارٹ لیا ہے، یوں سمجھیں کہ زیرو سے سٹارٹ لیا ہے، کچھ بھی نہیں تھا۔ میں ہل چلاتا تھا، زمینوں پہ ہل چلاتا تھا، ایک ریڈو میرے پاس ہوتا تھا، شکار کرتا تھا میں۔ تو دنیا کا مجھے جو علم تھا وہ تھوڑا بہت وہ اس ریڈیو کے ذریعے ہوتا تھا۔ تو میں کبھی شہر آتا تھا تو فلمیں بھی دیکھتا تھا۔ تو اس زمانے میں سیاسی خبریں بھی فلموں میں ہوتی تھیں، بلیٹن وقفے کے وقت۔ تو آہستہ آہستہ دنیا کو دیکھنے لگا، کچھ سمجھنے لگا۔ وہاں کچھ ایسی فلمیں بھی میں نے دیکھی جو یورپ میں بنی تھیں اور کشمیر کے وادیوں میں بنی تھیں۔ تو دنیا کو میں نے دیکھا۔ آج یورپ جہاں وہاں ہم پہنچے ہیں تو 50-60 سال پہلے وہ اس سے آگے تھے، گو کہ کچھ ٹیکنالوجی نئی آئی ہیں۔ تو وہاں ان کی سڑکیں، فلائی اوور اور کھیل کے میدان، ان کے جو اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں جو وہ بہت اس 50-60 سال پہلے بھی ہمارے پاس آج بھی نہیں ہے وہ۔ تو اس سے میں تھوڑا واقف ہو گیا زندگی سے۔ تو میں نے اپنا گول بنایا کہ میں نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے۔ میں نے خود بھی تعلیم مکمل نہیں کیا جس طریقے سے میں چاہ رہا تھا، کچھ حالات اس قسم کے تھے۔ تب میں نے گول بنایا کہ میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں گا، شہر میں رہوں گا۔ تو اس کے لیے مجھے جو مسائل پیش آئے، میں گمنام ہو کر اپنا کام، اپنے بچوں کی تعلیم، تربیت اس پہ لگا رہا۔ تو میں کہیں کام کرتا تھا تو 60, 70, 80 دنوں کے بعد مجھے چھٹی ملتا تھا، 10-15 دن کی۔ تو اس درمیان میں نے ایک وقت ایسا آیا، میں نے محسوس کیا کہ میرے چاروں طرف میرے رشتہ دار مجھ سے جلتے ہیں، وہ مجھے اچھا نہیں سمجھتے۔ حالانکہ میں نے کبھی ان کے ساتھ جو کچھ میرے سے بن رہا تھا میں ان کے ساتھ اچھا ہی کرتا تھا، کبھی میں نے سوچا ہی نہیں تھا کسی کے ساتھ برا کرنا۔ میرے پاس وقت بھی نہیں تھا، مجھے ضرورت بھی نہیں تھی، میرا کوئی مقصد بھی نہیں تھا۔ آپ خود سوچیں، ایک بندہ اپنے بچے پڑھا رہا ہو، کوئی اپنے گھر سے دور کسی اکیڈمی میں کوئی بچے پڑھ رہے ہوں، کوئی چھوٹے بچے ہوں، اور دیہات میں جہاں دکان بھی نہ ہو، سلیپر سے لے کے کپڑوں تک لے کے آنا ہو، 5-10 دن 3 مہینے کے بعد چھٹی آنے کے بعد، وہ کیا کسی کے ساتھ جھگڑا کر سکتا ہے؟ کیا لڑائی کر سکتا ہے؟ کیا اس کو مسئلہ ہو سکتا ہے؟ تو وہ دوسرے جو لوگ تھے، کچھ کان بھرنے والے یا کچھ خام خواہ کے جلنے والے لوگ،
انہوں نے کچھ اس طرح کی رائے قائم کی ہے، کوئی مسجد سے نکلتا تھا میرے بارے میں کوئی بات کرتا تھا، کوئی اور کہیں سے نکلتا تھا، کوئی اچھی جگہ سے بندگیاں کر کے وہ نکلتا تھا، کوئی دوسرے کو بتاتا تھا یہ فون کر رہا تھا، پتہ نہیں تمہارے خلاف کر رہا تھا، پتہ نہیں کس کے خلاف کر رہا تھا۔ تو یہ کنسیپٹ لوگ ڈالتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، وہ چیزیں آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ تو آہستہ آہستہ ان تمام چیزوں سے، خاص طور پر جو میں دیکھتا ہوں سکول کے استاد، جہاں ہمارے تو پرائمری سکول کے استاد تھے، تو ہمارا تو ایک گاؤں کا استاد تھا، وہ ہمارے بچوں کو 8ویں تک پڑھاتا تھا نا، تو اس کا کوئی مہمان آتا اس کی خدمت کرنا، ان کو دن میں کوئی چیز کھلانا، ان کی کوئی بھی فرمائش ہو پوری کرنا۔ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کوئی پنگا کریں یا کوئی جھگڑا کریں یا کوئی زبردستی دکھائیں، ہرگز نہیں۔ آج لوگ بولتے ہیں کہ تم نے تو بچے پڑھائے ہیں، اسلام آباد میں پڑھائے ہیں، تو ہم نے تو اس طریقے سے تو نہیں پڑھائے، نہ استادوں کی کوئی شکایت کیا ہے، نہ کوئی گلہ کیا ہے، نہ شکوہ کیا ہے، ہم نے تو قربانیاں دی ہیں۔ میرے پاس گاڑی تھا تو لوگ بیمار ہوتے تھے، انہیں ہسپتال لے جاتا تھا، اکثر میرے راستے بند ہوا کرتے تھے، تو جہاں سے مجھے راستہ ملتا تھا میں نکل جاتا تھا۔ تو یہ آپ نے اگر زندگی گزارنی ہے تو آپ نے انگیج نہیں ہونا ہے کسی کے ساتھ، آپ کو لوگ چاروں طرف سے اپنی طرف لانے کی کوشش کریں گے، بد اخلاقی کریں گے، جھگڑے کریں گے، تاکہ یہ ہمارے ساتھ ہمارے جیسا بن جائے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت زیادہ کامیاب ہو گیا ہوں، میں اتنا ہوں کہ اگر میں کرایہ کے مکان میں رہتا ہوں تو میں کرایہ دینے کے لائق ہوں، بچوں کو تعلیم دینے کے لائق ہوں، میرے اپنے بچے پڑھ لکھ گئے ہیں، تو جہاں میں رہتا ہوں میں مہینے کے اخراجات بھی تقریباً میرے پورے ہو جاتے ہیں، تو میں کسی قسم کا مجھے مسئلہ نہیں ہوتا۔ زندگی یہی ہے، زندگی بڑے جائیدادوں کا نام نہیں ہے، اور جو پیسہ ہے اس کو اپنے موقع پر خرچ کرو۔ جو دیہاتوں میں لوگ اکٹھا کرتے ہیں نا پیسہ، وہ پھر روزانہ کی بنیاد پر نقصان ہوتا ہے اس کا۔ تو اسی طریقے سے میں چھوٹی چھوٹی باتیں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ، اور کچھ مجھے نقصان کس طرح سے ہوئے ہیں، میں نے کچھ لوگوں کے ساتھ جنہوں نے مجھ سے درخواست کیا کہ میرا یہ کام ہے، یہ مسئلہ ہے، تو میں نے ان کا ساتھ بھی دیا، ایسا ساتھ دیا کہ کوئی دوسرا ان سے ناراض نہیں ہو سکتا تھا، تو اس کا مجھے فائدہ نہیں ہوا، فائدہ کے بجائے کہ میں ان کو پھر اپنا سمجھ رہا تھا کہ یار ان کو ساتھ تو میں نے اچھائیاں کی، تو ان کو جب موقع ملا انہوں نے نقصان کیا ہے۔ تو بہتر ہے کہ جس طریقے سے آپ ذہن بناتے ہیں نا، لوگوں کا ذہن آپ جیسا نہیں ہوتا، جس طرح سے آپ سوچتے ہیں دوسرے سامنے والے بندے کے لیے آپ سوچتے ہیں، وہ اس کا سوچنے کا طریقہ بھی الگ ہے، اس کا کردار بھی الگ ہے، اس کا رویہ بھی الگ ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ جس طرح اچھا آپ سوچتے ہیں وہ بھی اچھا سوچتا ہوگا، آپ برا سوچتے ہو تو وہ ابھی آپ کے لیے برا سوچتا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کو ریسرچ کے بعد ثابت کرنی چاہیے، نہیں تو آپ جس طریقے سے، میں تو ذاتی طور پر اکیلے رہا ہوں، کیونکہ مجھے میرے مقصد کے لوگ بہت کم ملتے ہیں۔ میں ان لوگوں کے پاس جو مجھے اچھے مشورے دے سکتے ہیں، جو اچھی باتیں کر سکتے ہیں، جن کا کوئی اچھا نظریہ ہو، جس کا بچوں کی تعلیم، تربیت یا اس قسم کی کوئی بات ہو، ان کی باتیں تو میں سنتا ہوں۔ میں ہر وقت بلا وجہ کسی کے پاس نہیں بیٹھتا، تو اس لیے میرے لیے لوگوں نے کوئی پتہ نہیں کیا سوچ رکھا ہوا ہوگا، جو پہلے جتنا کچھ سوچ بنایا تھا لوگوں نے، وہ میرے حق میں بہتر نہیں تھا۔ تو ایک دو دفعہ میں جب گاڑی پہ آتا تھا، ایک وقت ایسا تھا گاؤں میں 5 10 15 سال میرے پاس 4 ویل گاڑی تھی، تو دوسرا گاؤں میں، آس پاس کے گاؤں میں ایسی گاڑی نہیں تھی کوئی، تو میرا راستہ بند ہوتا تھا، تو مجھے جہاں سے بھی راستہ ملتا تو میں نکل آتا، کبھی کسی سے شکایت نہیں کرتا۔ جو راستے بند کرنے والے ہوتے تھے کبھی وہ خود آتے تھے کہ ہمیں شہر میں ہمارا یہ بیمار ہے، یہ لے جاؤ۔ تو اس طریقے سے صبر سے کام لیا۔ تو آج مجھے کبھی کبھی یہ ہے، مکافات عمل بھی ہے، کچھ لوگوں نے میرے خلاف کوئی اس طرح کے بنائے تھے بڑوں میں، جو کچھ
اہم لوگ سمجھے جاتے تھے. ہمارے حق میں کچھ کبھی کبھار شاید میں نے کوئی کہا ہوگا کہ یا میرے راستے بند ہیں، تو لوگ مطلب کیا کئی قسم کی لوگ باتیں بناتے تھے. تو وہی باتیں پھر میں نے ان کے بارے میں بھی سنے. انہوں نے اپنے راستے بنائے، اپنے کاروبار کے لیے راستے بنائے، تو ان کو بھی لوگوں نے فرعون کہا. تو یہ مکافات عمل بھی چلتا رہتا ہے. تو ان لوگوں نے، ان بڑوں نے جب مجھے نہیں سمجھا تو ان کو بھی وہ انہی حالات کا سامنا کرنا پڑا. تو میرا مقصد یہ نہیں ہے کسی کو کچھ سنانا، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں نے دھوکے جو نقصان اٹھائے ہیں وہ بھی اس وجہ سے کہ لوگوں کو میں نے اچھا سمجھا، بہتر سمجھا. جن لوگوں سے اچھائیاں کی تھیں ان سے میں ہوشیار نہیں رہا کہ بھئی یہ تو میرے اپنے ہیں، ان کے ساتھ میں نے بہت اچھائیاں کی ہیں، نیکیاں کی ہیں، کبھی برا ان کے بارے میں سوچا نہیں ہے. ان سے مجھے نقصان ہوا، کیونکہ یہ تو میں سوچ رہا تھا، دوسرا بندہ کیسے سوچ رہا ہے، اس کے کان کیسے بھرے گئے ہیں، وہ اندر میں کیا کچھ رکھتا ہے. تو اس لیے احتیاط سے زندگی گزارنی چاہیے. اور میں تو ذاتی طور پر تو یہ کہتا ہوں کہ دوستی یاری میں آگے اتنا نہیں بڑھنا چاہیے، رشتہ داری میں بھی ایک حد کراس نہیں کرنی چاہیے. لوگوں کے کام آنے کے لیے بھی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. جو ضرورت مند ہیں وہ نظر آتے ہیں آدمی کو. تو ہم جتنا لوگوں کے ساتھ، میں ذاتی طور پر جتنا قریب ہوا، جتنا رشتہ داروں کو سنبھالا، دوستوں کو سنبھالا یا ان پر ٹرسٹ کیا، تو اس کا نتیجہ بہتر نہیں نکلا. لوگوں نے اس کا یہی سمجھا کہ یہ ہمارا حق تھا، اور یا میں ان سے انہی کی وجہ سے کچھ مشکلات کا شکار بھی ہوا. تو یہ رائے جو ہے نا، یہ آپ اپنے اندر سے سوچ کے رائے قائم نہ کریں. آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑا ہے تو اس حساب سے میڈیا کے حساب سے بھی رابطہ نہ بنائیں. آپ نے میڈیا میں ہمارے جو دو تین بڑی پارٹیاں ہیں کبھی دیکھا ہے کوئی منشور کی بات کی ہے، کوئی فلسفے کی بات کی ہے، کوئی گہرائی کی بات کی ہو، کوئی ترقی کی بات کی ہو؟ نعرے بازی کی باتیں کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے عوام ہمارے نعرے سنتا ہے. روٹی کپڑا مکان کوئی کہہ رہا ہے، کوئی مدینے کی ریاست کہہ رہا ہے، کوئی ملک سماروہ کی بات کر رہا ہے. تو ان سب کا کام تقریباً ایک ہی جیسا ہے، واردات بھی ایک جیسے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عوام سمجھدار نہیں ہیں. ہم عوام جب سمجھدار ہوں گے، باشعور ہوں گے، ان کے بارے میں بھائی یہ ان کے پاس ہے کیا، یہ جو نعرے ہمیں عرصے سے دے رہے ہیں اس کے لیے عملی اقدام ان لوگوں نے کیا کیے ہیں. اور دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کا انتظار کیوں کریں. ہم خود اس ملک کے شہری ہیں، ہم آگے بڑھیں، ہم خود آگے بڑھیں. تو اگر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم خوفزدہ ہوتے ہیں، تو ان لوگوں نے ان کو پھانسیاں نہیں ہوئیں، ان کو سزائیں نہیں ہوئیں، ان کو جیل نہیں ہوئے، یہ ملک بدر نہیں ہوئے. تو جب آپ ڈرتے ہیں تو ایسے لوگ آپ کے اوپر حکومت کریں گے. آپ کو تو اگر وہ کوئی بندہ، کوئی لوگ، ہم جیسے کوئی آدمی، ہمارے متوسط غریب طبقے کا کوئی آدمی اگر کوئی نیت کرتا ہے اچھائی کا، سچائی کا، اگر سچائی اور نیک نیتی میں اگر اس کو کوئی مشکل بھی آتا ہے نا، تو وہ اندر سے وہ مطمئن ہوتا ہے کہ بھائی میں نے نیک نیتی سے کام کیا ہے، ملک کے لیے، عوام کے لیے، لوگوں کے لیے میں اچھا سوچتا تھا، اچھا کرنے کی امید میں تھا. تو وہ ایک طرح سے اس کے اندر سے اس کو ایک طاقت ملتی ہے، ایک انرجی ملے گا. تو اس طریقے سے ہم سب کو آگے بڑھنا چاہیے. اور لوگوں کے ساری زندگی، اب ہم نے پارٹیاں بھی دیکھ لی ہیں، یہ باتوں سے بات نکل ہے، تمام پارٹیاں ہم نے دیکھ لی ہیں، اور ہمیں تو نہیں نظر آیا کہ آج تک کسی نے کوئی خلوص. اور اس نظام کے اندر جو یہ ٹھیکیداری نظام ہے، اس نظام کے اندر یہ جو بنکاری کا نظام ہے، یہ جو سرمایہ داری کا نظام ہے، اس میں ترمیم کی ضرورت ہے. اس جو عدلیہ کا نظام ہے، جو پولیس کا نظام ہے، اس سب کو اگر ٹھیکیداروں کو اس طریقے سے پیسے
واپس لوگ فنڈ لے کے جاتے ہیں۔ ترقیاتی فنڈ یہ ہوتا ہے کہ رشوت میں ہم نے 10 کروڑ دے دیا، آپ سینٹ کا ممبر کا ووٹ دے دیں، تو 10 کروڑ میں 5 کروڑ تو اس نے واپس لینے ہیں، 4 کروڑ تو 4 کروڑ 3 کروڑ کمیشن مافیا کے سمیت خرچ ہوں گے۔ تو اس طرح سے عام آدمی تک کیا ملے گا؟ عام آدمی کب تک تعلیم اور شعور میں اور ترقی میں لوگوں کے ساتھ، پوری دنیا کے ساتھ شانہ بشانہ اور برابری میں آئے گا؟ بہت مشکل ہے۔ اس لیے تو میرا موضوع تو یہی ہے کہ خود آگے بڑھیں، خود اپنی منزل کے لیے کوشش کریں، آنے والی نسلوں کے لیے کوشش کریں، نعرہ بازیوں سے نکل جائیں، انتظار میں نہ رہیں۔ اور دوسرا، رائے جو ہے نا ہم نے قائم کیے ہوئے ہیں، کسی کے حق میں بھی ہم نے قائم کیے ہوئے ہیں، ایک بار دوبارہ ہم سیاستدانوں سے لے کر رشتہ داروں تک دوبارہ رائے قائم کریں۔ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ لوگوں نے اچھائیاں کی ہوئی ہوتی ہیں اور ہم ان کی اچھائیوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، یوں بھی ہوتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔